सामईन کرام السلام علیکم۔ آئیے نبی اور آل نبی جو آقا رحمت سراپا نور سرور کون و مکان اور ان کے شہزادوں پر جو ظلم و ستم یوم عاشور کے دن ہوا، کرب و بلا میں خاندان رسالت کے چشم و چراغ اپنی جام شہادت پیش کی۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کربلا تک تو لوگ ذکر کرتے ہیں، حقیقت میں جو تکالیف اہل بیت اطہار کو کرب و بلا کے بعد دی گئی، جب مولا حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا، اس کے بعد کی جو تکالیف ہیں وہ یقیناً دل کو پھاڑ دینے والی ہیں۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے وہ خون کے آنسو رو دیتا ہے۔ میں اپنے والد ماجد سیدنا رقم شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں: غم حسین ضروری ہے آدمی کے لیے، غم حسین ضروری ہے آدمی کے لیے کہ جیسے روح ضروری ہے زندگی کے لیے، لحد میں داغ غم اہل بیت لے کر چلو، لحد میں داغ غم اہل بیت لے کر چلو، یہ ایک چراغ ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ اور یہ شعر میرے دل کو تڑپا دیتا ہے کہ چاہتا ہوں تیرے گلے پر جبیں رکھ دوں، چاہتا ہوں تیرے گلے پر جبیں رکھ دوں کہ بوسہ گاہ نبی ہے یہ بندگی کے لیے۔ تو آئیے کرب و بلا کا جو واقعہ اور جو حادثہ پیش آیا ہے اس سے پوری کائنات لرز گئی، لیکن اگر نہیں لرزے تو یزیدی، وہ کل بھی نہیں لرزے تھے، اپنی سرکشی پر آمادہ تھے اور آج بھی ان کی کثرت ہے۔ مولا حسین اور ان کے شہزادوں نے جب کرب و بلا میں اپنی قربانی پیش کر دی تو اس وقت ظہر کے وقت جب مولا حسین نے اپنی جام شہادت کو نوش فرمایا ہے، اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ یقیناً خون کے آنسو رلا دینے والا ہے۔ مولا حسین جب جام شہادت نوش فرما چکے اور یزیدی لشکر میرے حسین کا سر جسم اطہر سے کاٹ کر لے گئے ہیں، اس کے بعد جب شام کی اندھیرا چھانے لگا ہے تو حضرت بی بی زینب کو کہیں سے خنجر مل گیا۔ آپ کیونکہ مولا حسین حضرت قاسم علیہ السلام، عباس سلم بردار علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام یہ جام شہادت نوش فرماتے گئے اور آپ جسم اطہر اٹھا کر خیمے میں لاتے گئے۔ جب معصوم اصغر کی جام شہادت بھی نوش فرما گئے تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو خیمے میں رکھ دیا، لیکن جب مولا حسین کو ان یزید پلید نے شہید کرا دیا تو یہ یزید پلید انہوں نے کیا کیا کہ خیموں میں آگ لگا دی، خیموں میں آگ لگا دی۔ جب خیمے سے بیویاں باہر آنے لگی تو سیدانیوں کے سر سے چادر چھین لی۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب پلسرات کا راستہ پار کر رہی ہوں گی تو حکم ہوگا رب کائنات کا کہ منادی کر دی جائے کہ میرے رسول کی بیٹی پلسرات کا راستہ پار کر رہی ہے، پلکیں جھکی رہیں، سانسیں رکی رہیں، کیونکہ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پلسرات کا راستہ پار کریں گی۔ یہ ان کی شہزادی حضرت بی بی زینب، حضرت کلثوم اور ان کے جگر کا ٹکڑا معصوم سکینہ، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آل کو شہید کرا دیا گیا، شہید کرنے کے بعد جب خیموں میں آگ لگا دی تو جسم پاک کو پھر سے واپس کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریتی پہ یزیدی لشکر ڈال دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ تو جب رات گہرانے لگی تو حضرت زینب دلگیر کو کہیں سے ایک خنجر مل گیا جو کہ کافی نہیں تھا۔ آپ جلال کے عالم میں، کیونکہ پوری ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ سیدی جلال سے پناہ مانگی گئی ہے، تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہزادی خنجر لے کر کے ان لاشوں کی پہرے داری کرنے لگی کہ کوفیوں تم نے میرے بھائی بھتیجوں کو شہید تو کر دیا، جسم کو پامال بھی کر دیا، لیکن اب زینب اس کی پہرے داری کرے گی، تمہاری اوقات نہیں ہے کسی کے جسم کو چھونے کی۔ تو وہ ایک ایسا خنجر تھا
जो काफ़ी नहीं था। तो रात जब गहराने लगी है तो आप जब पहरा देते देते पहुंची हैं तो देखा कि एक जगह से सिसकियों की आवाज़ आ रही है। जब आप पहुंची वहां तो देखा मासूम सुकैना अपने वालिद माजिद के सीने पर सर रखे रोते रोते सो गई थी। देखा ज़ैनब दिलगीर ने तो तड़प गई, बोले शहजादी तुमने इतनी लाखों हजारों लाशों में कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा हुसैन है? कहा फूफी जान मैं रोती हुई, नींद का गलबा तारी था, प्यास की शिद्दत से बेहाल हो चुकी थी, तो मैंने आवाज दी बाबा जान आप कहाँ हैं, मुझे नींद आ रही है। लाश मुबारक से मौला हुसैन की आवाज आती है शहजादी मैं यहाँ रन के मैदान में जामे शहादत नोश फरमा चुका हूँ। आप रिवायत उठा के देखें तो मौला हुसैन की पसलियां इन घोड़ों की टापों से एक दूसरे में मिल गई थी, लेकिन आप सीने पर सर रखे आपके वालिद माजिद बाबा जान के सीने पर आराम फरमा रही, क्योंकि चौथा दिन के करीब हो गया है, पानी भी नहीं छुआ आप लोगों ने। जाहिर सी बात है 7 साल की बच्ची जो मासूम सुकैना है, हमारे आपकी बच्चियां अगर जरा देर उनको खाना और पानी ना मिले तो बेताब और बेकरार हो जाती हैं। तो मासूम सुकैना को उठा कर कलेजे से लगा करके हज़रत ज़ैनब दिलगीर चाहती थी, क्योंकि लुटा हुआ खेमा था, सैदानियों के सर पर से चादर छीन चुकी थी। ये वो शहजादियां हैं जिनकी अजमत में फलक भी पलके झुका लेता था, आज उनके सर पर रिदा छीनी जा चुकी थी। इन यजीदियों ने जिस टाइम खेमे में आग लगाई है तो मासूम सुकैना जिस टाइम खेमे से बाहर तशरीफ लाई हैं, यजीदियों ने उनके कान इतनी कस के नोचे कि आपके कान से लहू टपकने लगा। हज़रत भी सुकैना कहती हैं तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो बस उन यजीदियों और पलीदनियों ने क्या किया कि मासूम सुकैना के रुखसार पर तमाचे जड़े। वो रुखसार जिसको देखने के बाद मेरे हुसैन को करार आता था, वो रुखसार पर इन यजीद पलीदों ने तमाचे जड़े, क्योंकि शिद्दत प्यास, ऊपर से सबकी लाशें, लुटा हुआ कारवां, जले हुए खेमे, देखते हुए मासूम सुकैना का बुरा हाल था। बस इतने में देखा कि एक साया उसी रात के अंधेरे में तेजी से हज़रत ज़ैनब की तरफ बढ़ रहा है। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि तू कौन है? कहा बीवी घबराओ नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। ये हज़रत हुर कौन है? यजीदी लश्कर में सिपहसालार हुआ करते थे, लेकिन आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। तो यौम आशूर में आप मौला हुसैन ने जिस टाइम कहा कि है कोई मेरे साथ जन्नत में जाने वाला, तो यजीदी लश्कर से निकलकर हज़रत हुर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे के कदमों पर तलवार रख के बोला हुजूर हमें भी ये मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी जानें आप पर निसार कर सकें। रवायत में है कि जब तक कि हज़रत हुर जिंदा रहे हैं मौला हुसैन की तरफ एक तीर भी नहीं आ सका। जामे शहादत नोश फरमाई, ये है वो हज़रत हुर। तो उन्होंने कहा कि मैं हुर की बीवी हूँ और बीवी तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाई हूँ। तो आपने फरमाया कि तुमको पानी लाते शर्म नहीं आई? जिस पानी की वजह से ये करबो बला इतनी तकलीफ दे बन गई, मेरे मासूम को पानी न मिला, मासूम असगर ने उसमें शहादत पाई। तो बस आप जो थी, तो उसने कहा कि अगर बीवी अगर मेरे पानी को आप कबूल ना करेंगी, तो यजीदी लश्कर जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमसे पूछ रहे तुम कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा आले रसूल को पानी पिलाने जा रही हूँ। तो वो लोग हंसे हैं मुझ पर कि जा तेरा पानी वो लोग नहीं कबूल करेंगे। अगर आप पानी नोश फरमा लेंगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी। तो आपने फरमाया कि चलो। मासूम सुकैना जो बेहोश हो चुकी थी, रोते रोते अपने बाबा जान की जुदाई में अपने भाइयों और चचा की लाश देख करके उस मासूम का दिल फट चुका था, आप बेहोश हो गई। वो पानी जैसे ही चेहरे अनवर पर आपके डाला गया, आपने उठते ही कहा मेरा चचा अब्बास मेरे फुरात से पानी लेकर आ गया क्या? हज़रत बीबी ज़ैनब फरमाती हैं कि न तेरा चचा अब वापस आएगा, न तेरा भाई कासिम वापस आएगा, और ना ही अब कोई तेरी सरपरस्ती के लिए नहीं आएगा, क्योंकि देख सबकी लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो आपने फरमाया कि क्या चचा फूफी जान क्या आपने पानी पी लिया? ये अहले बैत अतहार की तालीम थी। एक 7 साल की मासूम बच्ची पूछ रही है अपनी फूफी से कि चची फूफी क्या आपने पानी पी लिया? हज़रत ज़ैनब दिलगीर फरमाती हैं बेटा तुमने सुना नहीं
تمہارے نانا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز آئے، چاہے پھل ہو، کھانا ہو، پینا ہو، جو بھی چیز ہو، سب سے پہلے کم عمر بچوں کو دینا چاہیے۔ ہم اسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہیں، اس لیے پہلے تم پانی پی لو تب ہم دیکھیں گے۔ تو کہا اچھا، بس آپ کھڑی ہوئی، لرزہ تھا جسم میں، قوت تھی نہیں، ایک تو غم، اوپر سے پیاس کی شدت، کھڑی ہوئی، اس کانپتے ہاتھوں سے پیالہ لیا، رن کی طرف چلنے لگی۔ حضرت زینب فرماتی ہیں شہزادی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، سب کی لاشیں پڑی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں پھوپھی ابھی آپ نے کہا ہے کہ جب کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے معصوم کو دے دینا۔ آپ کی نظر میں میں معصوم ہوں، میری نظر میں میرا بھائی 6 ماہ کا جو پیاسا شہید ہوا ہے، میں اس کو پانی پلانے جا رہا ہوں جس کا نام معصوم اصغر ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی کیا تعلیم تھی۔ خیر، جب لٹا ہوا کارواں صبح ہوا تو ان ذلیل کے بچوں نے کیا کیا، یزیدی لشکر نے، ابن زیاد نے، کہ چن چن کر اپنے سپاہیوں کی لاشیں کلیکٹ کی اور نماز پڑھائی اور دفن کیا اور آل اطہار پر گھوڑے دوڑا دیے۔ بس کولی نام کا ایک شخص ابن زیاد کے ساتھ سر حسین لے کر چلا۔ جب سر حسین راستے سے گزرا تو اس راستے میں ایک چرچ پڑا کرتا تھا۔ وہ کولی نام کا وہ شخص میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اطہر لے کر پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے اس جگہ رکنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے پہلے منع کیا کیونکہ عیسائی پہلے سے ہی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تمہیں رکنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے سختی کی، کہا ٹھیک ہے برآمدے میں رک جاؤ۔ تو یزیدی لشکر سر حسین لے کر کے برآمدے میں رک گیا۔ لیکن جب رات گہرانے لگی تو اس راہب نے دیکھا، راہب کہتے ہیں پادری کو، جو گاڈ فادر جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں، اس نے دیکھا کہ ایک باکس ہے جس سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ثنا بلند ہو رہی ہے اور اتنی خوشبو اور اتنا نور اس سے نکل رہا ہے۔ بس وہ سمجھ گیا کہ جس کو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لگتا ہے یہ آل رسول کا سر ہے جس کے لیے ہم کو بتایا گیا تھا۔ وہ صبح ہوا تو رات میں اس کی ایک بیٹی اندھی تھی جو پیدائشی اندھی تھی، اس نے اپنے باپ سے سارے واقعات کو سن رکھا تھا۔ اس جگہ پہنچتی ہے، سر حسین کا وہ باکس کھولتی ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا حسین کی آنکھ سے جو نور نکلا اس لڑکی کی آنکھیں آ گئی، وہ صاحب ایمان ہو گئی۔ تو فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔